ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تاریخ انسانی کے جب ورق گردانی کی جائے تو ہمیں جہالت، ظلم و بربریت، ناانصافی، بے راہ روی اور انسانی جانوں کے کشت و خون کی ایک بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف تاریکی کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسے عالم میں پوری انسانیت ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے۔ مظلوم، بے کسوں اور بے سہاروں کی آواز عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اے اللہ! کوئی ایسا مونس و غم گسار بھیج جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ آخر خدائے بزرگ و برتر کو اپنے پیدا کردہ انسانوں پر رحم آ گیا، اور عرب کے تاریک ریگستانوں میں ایک ایسی شخصیت کو خانواہ ہاشم میں اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا جو اپنے کردار و عمل اور سیرت سے کائنات کے تمام مظلوم و مجبور انسانوں کا سب سے بڑا نگہبان بن گیا۔ حضور پرنور ہادی عالم سرور کونین محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 1571 عیسوی بمطابق 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل دوشنبہ یعنی پیر کے روز موسم بہار میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابن خلدون کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، اور بعض جگہ 22 اپریل سن 571 عیسوی بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا نام شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعید کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کے لغوی معنی ہے ممدوح یعنی تعریف کیا ہوا۔ قریش نے جب روایتی ناموں سے ہٹ کر محمد کا نام سنا تو تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ممدوح بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ولادت کے 7 دن بعد یعنی 7ویں دن کیا گیا، اور عقیقے میں ایک دمبہ ذبح کیا گیا۔ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فار قلیت آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے جا ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے قیدار نامی بیٹا حجاز میں آ کر آباد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان تک متفقہ طور پر مستند جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت کو ان کی بہادری کی وجہ سے قریش کا لقب ملا، اور قبیلہ بنو قریش کی بنیاد پڑی۔ ان بہادر شخصیت کا نام فہر ہے۔ فہر کے عہد میں یمنی کے ایک حکمران نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کشی کی اور شکست کا سامنا کیا۔ اس حکم کا نام طبع حسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت کا نام حکیم کنیت ابو زہرہ تھی، مگر شکاری کتے پالنے کی وجہ سے گلاب کے نام سے مشہور ہوئے۔ قمر البطنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ ہستی عبد المناف کا نسب ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم اس لیے پڑا کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں گوشت اور شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلائیں۔ حشم ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام عامر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا شیبہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کے پیدائشی طور پر سر کے بال سفید تھے، اور شیبہ کا مطلب ہے سفید بالوں والا۔
ہاشم یعنی حضرت عبد المطلب کے والد کی وفات کے بعد ان کے چچا مطلب انہیں مکہ لائے تو اہل مکہ نے انہیں غلطی سے مطلب کا غلام سمجھا اور عبد المطلب کہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں مشہور واقعہ فیل بھی ظہور پذیر ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا قصد کیا لیکن ناکام رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا اصل نام عبدالدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے محض 25 برس کی عمر میں وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بی بی کا نسب قلاب پر جا کر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد ہاشم اپنے بلند مرتبہ اور بزرگی کی وجہ سے عمر العلا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برحہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سلسلے بنو ہاشم سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب شاعر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی وہ 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچی ام جمیل عروہ بنت حرب زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھابھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے 30 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن پاک کے 28ویں پارے میں آیت نمبر 6 سورہ صف میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے رکھا تھا اور اس کا مطلب ہے حمد و ثنا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رضیہ صادقہ کی بنا پر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعیدیہ نے کی۔ حضرت حلیمہ سعیدیہ کا تعلق قبیلہ بنو حوازن یا بنی سعد سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے 2-3 دن بعد حضرت صوبیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے اس وقت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 8 دن کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی والد کا نام حضرت حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حارث بن عبد العزیٰ مکہ آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا بھی ثابت ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حارث نے آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ حنین میں قبیلہ بنو حوازن کو شکست ہوئی تو اسیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن حضرت حذافہ شیمہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور بڑی قدر و قیمت کی
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی۔ حضرت آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کیا گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کفالت و تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار 40 قبل از ہجرت 582 عیسوی میں شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 37 قبل از ہجرت 586 عیسوی جنگ فجار میں حصہ لیا، اور فجار کی 2 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حمزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کاروباری معاہدہ کیا تھا، لیکن ابھی ادھورا تھا۔ انہوں نے پھر آنے کا وعدہ کیا مگر بھول گئے۔ 3 دن کے بعد جب حضرت عبداللہ وعدہ کی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتظر پایا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل ہی اپنے ذاتی اوصاف کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب سے مشہور ہو چکے تھے۔ 27 قبل از ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 برس کی عمر میں غار حرا میں جانا شروع کیا۔ 9 ربیع الاول 12 عیسوی قبل از ہجرت، بعض روایات میں 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعوت اسلام دی، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ 27 رجب المرجب 2 قبل ہجرت بمطابق 8 مارچ سن 620 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کی۔ 27 رجب المرجب 2 قبل ہجرت بمطابق 8 مارچ سن 620 عیسوی کی شب نماز فرض ہوئی۔ معراج کی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی، اور تمام پیغمبر ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ واقع معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال اور 9 ماہ تھی۔ ماہ ربیع الاول سن 1 ہجری بمطابق 622 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ اسلام کی پہلی نماز جمعہ بنو سالم بن عوف کے محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلا کام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا انجام دیا۔ ماہ ربیع الاول سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ 12 صفر سن 2 ہجری بمطابق 15 اگست سن 623 عیسوی مسلمانوں کو مسلح جہاد کی اجازت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت فرمائی، جبکہ اسلام کی پہلی باضابطہ جنگ غزوہ بدر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک بار فریضہ حج ادا فرمایا۔ 9 ذی الحج سن 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ نماز مغرب جمعہ 9 ربیع الاول سن 11 ہجری تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، بالرفیق الاعلیٰ، ترجمہ بلکہ وصال رفیق اعلیٰ مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ منگل 13 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ورثہ میں کچھ بھی نہ چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں متفقہ روایات کے مطابق 11 خواتین آئیں، یعنی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، لیکن بعض روایت میں ازواج مطہرات کی تعداد 13 بیان کی گئی ہے، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ریحانہ بنت زید پر محققین کا شدید اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد 3 اور صاحبزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اس ہنگامہ خیز کائنات کی نے اگرچہ کئی انقلابات کا مشاہدہ کیا، مگر جو آفتاب فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، اس کی ضیاء پاشیوں سے کروڑوں انسانوں کے دل اب تک حرارت اور توانائی سے دھڑک رہے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز بلند کی، یا ایھا الناس قولوا للہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا العرب والعجم، یعنی اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم عرب و عجم کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اس انقلاب کے نقطۂ ماسکہ یہ تھا کہ کائنات ارض و سما کا حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسانوں کا آقا ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی خالق وہ رازق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انقلاب فکر نظر کے زاویوں کو بدلنے کی دعوت اور قلب و روح کے سانچوں کو تبدیل کرنے کا پروگرام ہے۔ جب آخری نبوت کا آفتاب عالم چمکا تو پشت انسانیت بلند ہو گئی، ذرے آفتاب سے چشمک زنی کرنے لگے، مجبوروں اور مقہوروں کو ظالم انسانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نصیب ہوا، غلاموں نے آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ ڈالی، شوکت کسریٰ اور شان قیصری خاک میں مل گئی، اور اخوت و مساوات کی بنیادیں استوار ہو گئیں۔ اسلامی انقلاب قلب و نگاہ کی پاکیزگی کا پیغام ہے، فکر و نظر کی افت کا داعی ہے۔ اس انقلاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کے نمونے چشم فلک نے ایک بار دیکھے اور دوسری بار دیکھنے کی خواہش میں لیل و نہار کروٹیں لے رہا ہے۔ اسلام کا انقلاب تو ایسا ہے کہ ایک نوجوان عورت زیورات پہنے کوہ صفا سے لے کر یمن تک سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی ہستی کا خوف نہیں ہے۔ اب ذرا دور حاضر کے مہذب انسانوں کے کردار کی ایک جھلک بھی دیکھیے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ کے شہر نیو یارک میں بجلی کی روشنیاں کسی وجہ سے گل ہو گئیں تو ان اندھیروں میں نیو یارک شہر میں املاک کا کیا گیا نقصان ہوا، کتنی عصمتوں کے شیشے کیسے کیسے چکنا چور ہوئے، حیا کا دامن بے طرح سے تار تار ہوا، انسانیت اور شرافت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، انسان جانوروں اور درندوں سے بھی پست ہو گیا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو گئی، انسانیت مسکرانے لگی اور جہالت نے دم توڑ دیا، مساوات کی بنیاد پڑی، آقا اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی جس میں اتحاد و مساوات اور جاں فروشی کے جوہر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے اجتناب فرماتے تھے، اور جب گناہوں کی آلودگی، غیر خدا کی پرستش اور انسانیت کی توہین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی جذبات کے ساتھ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ بگڑی قوم کے سنوارنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت ایسے عظیم منصب پر فائز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور تبلیغ حق کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے بیگانے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال نے ڈگمگانا نہ سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین حق کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف رہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ساز اور خصلت گو انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کو ایسا ٹھوس جسم بنا گئے تھے جس سے جاں فروشی ہویدا تھی۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں اپنے مال، اولاد اور جان سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ آج اس دور میں جب ہر طرف پھر کفر و تاریکی چھا رہی ہے، اسلام کفار کے نرغے میں ہے، امت محروم یقین ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول مقبول کے ارشادات و فرمودات کو زندگی کا سہارا اور مشعل راہ بنا لیا جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے ٹھکانہ انسانیت کا آخری سہارا ہے۔ ان کی رحمت للعالمین ہماری نجات کی واحد امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر لحاظ سے ایک مشعل ہے جس سے تاریکیاں اجالوں میں بدلتی اور ظلمت نفرت کا لباس پہنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونین کا حاصل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے آب و گل میں مدتیں آرائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل ہے کہ عرب کے ساربان زادوں کے حضور وقت کی حکومتیں جھک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی اور جن سے زیادہ کسی نے اپنے خالق کی تعریف نہیں کی۔ خطبہ عرب کی اس وقت کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہر طرف ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، خود غرضی، خود پرستی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے قتل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب معاشرتی اور اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف لا مرکزیت، لا قانونیت تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے پر برتری جمانے کی کوشش میں سالہ سال سے برسر پیکار تھا۔ شراب، جوا اور عصمت دری عام عادات میں شامل تھیں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد تبلیغ سے اس معاشرے کی بگڑی ہوئی اقدار کو سنوارنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنے کی بدولت وہ قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ایک مرکزی معاشرہ اور مرکزی ریاست عمل میں آئی۔ وہ بیٹی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا خدا کی رحمت تصور کی جانے لگی۔ ان افراد کو معتبر مقام عطا کیا جن کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جن کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، ان کو غلامی سے نجات دلائی، ان کی شخصیت کو بہتر اور جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ سال ہر سال سے برسر پیکار قبیلوں کے مزاج کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ مواخات کے بعد انصار اور مہاجر میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ آقا و غلام کا فرق اپنے عمل سے ختم کیا۔ جنگ خندق میں اپنے ہاتھوں سے خندق کھود کر لوگوں پر آشکار کر دیا کہ جتنا تمہارے غلام پر کام کرنا فرض ہے اتنا تم پر بھی ہے۔ بیواؤں کو اس انداز میں دلجوئی دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگیں۔
غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو وہ مقام اعلیٰ عطا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ نصیب ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صلہ ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تھی کہ معاشرتی و اخلاقی اقدار کی جو بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، آج تک پورا عالم اسلام اس پر گامزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عدل و انصاف سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں اقربا پروری، خوشامد اور ذاتی پسند و ناپسند کا کوئی عمل دخل نہ تھا، یہاں تک کہ جس جرم کی سزا مقرر کی گئی وہ سب پر لاگو کی گئی۔ جب ایک دفعہ ایک عورت کو چوری کے الزام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں کی فرمائش پر چشمہ ہدایت نے فرمایا کہ اگر آج خاندہ بنو ہاشم کی کوئی خاتون بھی چوری کے الزام میں پیش ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دینے کا حکم دیتا۔ انصاف پر مبنی اس فیصلے نے کائنات کے منصفوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ فیوز و برکات کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑی پرو کر لائے۔ رحمت کا یہ عالم کہ کائنات اش کر اٹھی۔ الغرض وہ عہد کے میدان ہو یا کوڑا پھینکنے والی بڑھیا یا کہ فتح مکہ کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے وہ عظیم نمونے پیش کیے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خداوندی سے انسانوں میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ تمام شعبہ حیات میں نئے افکار و نظریات نے جنم دیا۔ نغہ نبوت سے دلوں کو دنیائیں بدل دی گئیں۔ اس قدر خوف خدا ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا کہ جب کوئی جرم ان سے سرزد ہو جاتا تو فوراً عدالت اسلامی میں آ کر اقرار جرم کرتے۔ اس وقت کے سیاسی حکمرانوں نے دائی انقلاب کی تربیت سے کیا سیکھا؟ وہ راتوں کو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرتے پھرتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو وہ اللہ کے ہاں پرسش سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان حکمرانوں کے سامنے ایک آدمی بھی کھڑا ہو جاتا تو انہیں غلط بات پر ٹوک دیتا اور وہ خندہ پیشانی سے ان آزاد اور بے خوف انسانوں کی تنقید قبول کرتے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ معظم کی تعمیر کی۔ عظیم خدمت بجا لانے کے بعد خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، تو ہم میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک و صاف کر دے۔ بے شک تو غالب و حکمت والا ہے۔ غالب و حکمت والے نے بھی حد کر دی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ اپنی رحمت للعالمین کی گھٹا بن کر، رؤوف الرحیم کا سراپا بن کر، انسان کی دستگیری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے وادی فاران میں جلوہ گر ہوئے اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر یوں مخاطب ہوئے: اے انسانوں، اے اولاد آدم علیہ السلام، تمہاری التجا قبول کر لی گئی، تمہاری بے بسی پر ترس کھایا گیا۔ اس ترس کھانے والے نے مجھے تمہاری طرف تمہارا ہمدرد بنا کر بھیجا ہے۔ سید الکونین شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی جب عرب میں جہالت کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد تھا۔ لوگ معمولی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یہ لڑائیاں سالہ سال جاری رہتی تھیں۔ کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے ذرا دوڑانے پر جھگڑا، کہیں رنگ و نسل کی تفریق زوروں پر ہے اور کہیں مقامی و غیر مقامی کا تکرار۔ الغرض ہر طرف افراتفری و بد نظمی اور بے اتفاقی و عدم تعاون کا دور تک دور تھا۔ کہیں بھی انس، الفت و محبت، اتفاق و اتحاد کی عملی مثال ملنا مشکل و محال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا کہ خدائی صفات کی جھلک ہر سو نظر آنے لگی۔ صرف 23 سال تبلیغی
مسائی سے پوری کی پوری سوسائٹی کا رنگ بدل گیا۔ ہر شعبہ زندگی میں خدا کی حکمرانی تسلیم کر لی گئی۔ حق و انصاف، عدل و مساوات، ایثار و قربانی، اخوت و پیار اور علم و ہنر کی ایسی فضا پیدا ہوئی کہ وہ قوم جس کو کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہ کرتا تھا، دنیا بھر کے استاد بن گئے۔ جن کی صفاکی اور جہالت کے چرچے مشرق و مغرب میں عام تھے، اب ان کے دامن افو میں آ کر حیوان بھی پناہ لینے لگے۔ انسان کا بحیثیت انسان وقار بلند ہوا۔ ہزار ہا صلوات و سلام اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی، جس کی آمد سے کائنات میں اجالا ہو گیا۔ تہمات کے قفس ٹوٹے، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا۔ انسان اس دنیا میں آج ہی معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ کروڑوں لاکھوں سالوں سے اس دار فانی میں آباد ہے، اور ہزاروں سال کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تاریخ کا یہ سمندر ہمارے پاس ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس میں سینکڑوں نشیب و فراز ہیں۔ اس میں کہیں تو پہاڑوں کی سی بلندی ہے اور کہیں گہری کھائیاں، کہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی نہیں درندوں کی تاریخ ہے، اور کہیں اس کے مطالعے سے انسان کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ اس میں ایسا پاکیزہ اور فولادی کردار بھی گزرے ہیں۔ اور ایسے ہی حالات میں خطہ عرب کے ایک کونے سے آفتاب ہدایت طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے خطاب تو پہلے ہی مل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی۔ آسمان نے کہا میرا آقا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمیں ماوا مل گیا، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، زمین نے کہا میری رونق آ گئی، اور فضا نے کہا میری بہار آ گئی، اور رحمت خداوندی نے کہا کہ مجھے رحمت للعالمین مل گیا۔ جب ہم طائف کی بستی کا نظارہ کرتے ہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر طائف کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور خدا کا کلام انہیں سنانا چاہتے ہیں، لیکن ناخلف سرداروں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام پاک سنتے اور سمجھتے، بلکہ اپنے علاقے کے نوجوانوں اور بچوں کو پتھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی باغ میں لے جاتا ہے۔ وہاں ایک حبشی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مشرف باسلام ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں تو میں اس بستی کو دونوں پہاڑوں میں پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ نسل ہی سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے جہانوں کے رب، انہیں فہم عطا کر کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع القلمی رواداری اور افو و درگزر کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اپنے اندر بے پناہ مصلحتیں رکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے کفار گردنیں جھکائے کھڑے تھے اور خوف سے کانپ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا کہ جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تمہیں معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل خوف کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزری کی خبر سنی تو فوراً مکہ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔
کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کے پھول دیے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں موجود خون ان تمام باتوں کی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں۔ مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہم سردار الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کے امتی ہونے کے بہت سے انبیاء کرام علیہم خواہشمند تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم معلم اخلاق کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی، دیانت داری، سخاوت و فیاضی، محنت و مشقت، تواضع و نرمی اور وعدہ وفائی جیسی خصوصیات کے درس دیے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک انگریز صحافی نے دنیا بھر کے صحافیوں کو دعوت دی کہ وہ اس کے اخبار میں کسی ایسی شخصیت پر کالم لکھیں جس کا اخلاق و سیرت عالم انسانیت کے لیے قابل فخر ہو۔ تمہید میں وہ انگریز صحافی لکھتا ہے کہ یہ بات لکھتے ہوئے میں نہ تو عیسائی ہوں اور نہ کسی اور مذہب کا پیروکار، بلکہ صرف ایک انسان ہوں۔ میری نظر میں قابل فخر اگر کوئی انسان ہے تو وہ مسلمانوں کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے ہاں فخر و استغنا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے، جن کے حضور ایک بدوی آتا ہے، ایک اعرابی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں پر یہ سختی کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھر کی دکان میں کام کرتا ہوں، پتھر کے کوٹنے سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تاریخ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ جو ہاتھ رزق حلال کے لیے پتھر کوٹتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ نبوت ان کو بوسہ دے۔ دنیا کی ساری خوشحالی اور امن و امان اعلیٰ اخلاق کی بدولت ہے۔ اخلاق کا ذریعہ عقائد و عبادات سے منسلک ہے۔ یوں سمجھیے کہ عقائد و عبادات پھلدار درخت ہیں تو اخلاق اس کا پھل ہے۔ درخت جس قدر گھنا ہو اور توانا ہوگا، پھل بھی اس قدر عمدہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اخلاق دراصل عقائد و عبادات کی کیفیت کے آئندہ دار ہوتے ہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی، بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ فجر الاسلام نامی کتاب کے مصنف احمد امین مصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا دور جاہلیت کے اقتدار کو بدلنے میں پیش آیا، اور اس میں کامیابی ہی ان کی دیگر فتوحات کی بنیاد بنی۔ جاہل اقلیت ہی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن اسلام یا بالفاظ دیگر نئی اقلیت اس وقت پھیلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے قریش کو فوجی حیثیت سے شکست سے دوچار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو نزاع اور اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان طے ہوا تھا، دوسرے درجے میں یہ مکی اور مدنی لوگوں کا نزاع بن گیا تھا۔ یک طرف بت پرستانہ اقلیت تھی جس میں لذائذ و نعام مباح ہوتے تھے، ہر آدمی کو بڑی حد تک آزادی حاصل تھی، خاص مہمانوں کے مطابق ہی اس میں اخلاق و عادات کے انداز قائم کیے جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی اقلیت میں بتوں کو روندا جاتا تھا، لذائذ و نعام اس میں بھی ملال تھے، مگر ایک خاص حد تک۔ خاص اوقات میں عبادتیں مقرر تھیں، ملکیت کا احترام کیا جاتا تھا، اخلاق کی قیمت یکسر بدل دی گئی۔ ان نئی عقلی اقتدار کی جھلک ہمیں 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع میں بھی واضح نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت تک کے لیے تمہارا خون اور مال اسی طرح تم پر حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو واپس کر دے۔ ہر قسم کا سود حرام ہے۔ دور جاہلیت میں کس قدر خون بہوئے ان کا ہرگز انتقام نہ لیا جائے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو۔ تمہاری بیویوں پر تمہارا اور تم پر ان کا حق ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی پوری سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی وفات کی خبر منکشف کر دی گئی تھی۔ ابن حشام سے روایت ہے کہ 11 ہجری کے آخر ماہ صفر یا ماہ ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد تھا۔ دوشنبہ کے روز صبح کے وقت نماز ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھوا کر حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس سمیت غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے جاتے تھے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کس قدر پاک صاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ کو پیدا ہوئے۔ دوشنبے کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ دوشنبے ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا، دوشنبے کو ہجرت کی، دوشنبے کو مدینہ پہنچے اور دوشنبے کو دن وفات پائی۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دراز قامت تھے اور نہ کوتاہ قامت۔ سر اور چہرہ بڑا تھا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی تھیں، پنڈلیاں موٹی اور رنگ سرخ تھا۔ چلتے وقت لمبے لمبے قدم بھرتے، آنکھیں نہایت سیاہ، بال سیاہ، رخسار نرم اور داڑھی گھنی تھی۔ ہنسلی سے لے کر ناف تک بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی، جبکہ چھوٹے اور بڑے 38 لشکر مختلف اطراف میں روانہ کیے۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حج ادا کیے۔ ہشام بن محمد اپنے باپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گھوڑے، 1 خچر، 20 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 7 بکریاں، 3 تلواریں، 3 نیزے، 3 کمانیں اور 2 رہی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔